کبھی کبھی انسان اپنے ہی گھر میں اجنبی بن جاتا ہے۔ کبھی اپنے ہی لوگ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں کہ زندہ رہنا بھی سزا لگتی ہے۔ ایک ایسی معصوم لڑکی جس نے محبت کی عزت، اپنائیت کے خواب دیکھے تھے، مگر سسرال کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ ہر روز ایک نئے تانے، ذلت، آنسو۔ ایک دن تو حادی ہو گئی جب اسے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ صفیہ نے امید لگائی کہ شاید اس کا شوہر اس کا ساتھ دے، مگر قسمت نے کچھ اور ہی منظور تھا۔ شوہر بھی بے بس ہو گیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا صرف اتنا قصور تھا، وہ ایک اچھی بہو بننا چاہتی تھی۔ کیا اس کا شوہر آخر تک اس سے ساتھ دے سکے؟ کیا صفیہ کو کبھی انصاف مل سکے گا؟ کیا خاموش چیخ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے۔ صفیہ غریب مگر باعزت گھرانے کی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھ میں ہزاروں خواب تھے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ شادی کے بعد اسے ایک ایسا گھر ملے گا جہاں اسے بیٹی کی طرح عزت اور محبت دی جائے گی۔ آخر کار اس کی شادی عثمان سے ہو گئی۔ عثمان نرم دل انسان تھے، مگر اپنی ماں اور بہن کے آگے اس کی بھی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ شادی کے پہلے چند دن تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن پھر صفیہ کی زندگی بدلنے لگی۔ اس کی ساس ہر بات پر چتانے دیتی۔ تمہاری ماں باپ نے دیا ہی کیا تھا؟ نند کہتی ہمارے بھائی کی تو قسمت ہی خراب تھی جو تم جیسی لڑکی ملی۔ صفیہ خاموش رہی، آنکھوں میں آنسو بھرے اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرتی تھی۔ وہ صبح فجر سے پہلے اٹھ کر پورے گھر کی صفائی کرتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، لیکن پھر بھی اسے ایک لمحے کے لیے تعریف نہ ملتی۔ ایک دن ساس نے جان بوجھ کر برتن توڑ دیے، الزام صفیہ پر لگا دیا۔ عثمان شام کو گھر آئے تو اس نے ساس نے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا تمہاری بیوی نے مجھے دھکا دے دیا ہے، میرے برتن ٹوٹ گئے ہیں اور مجھ سے بدتمیزی بھی کی ہے۔ عثمان نے بغیر کچھ پوچھے صفیہ کو زور سے ڈانٹا۔ صفیہ رونے لگی، بولی اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ لیکن کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ چند دن بعد ساس نے ایک اور جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس بار عثمان غصے میں آ گئے۔ آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ صفیہ کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ روتی ہوئی معافی مانگتی رہی، مگر کسی نے بھی اس کی پر رحم نہ کھایا۔ رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ جب وہ اپنے میکے پہنچی تو ماں نے دروازہ کھولا، بیٹی کو اس حال میں دیکھا، وہ زاروں قطار رونے لگی۔ کئی ہفتے گزر گئے، ادھر عثمان کا دل بے چین رہنے لگا۔ اسے ہر وقت صفیہ کی خاموشی یاد آتی تھی۔ ایک دن محلے کی ایک عورت نے عثمان کو سچ بتا دیا، صفیہ بے قصور تھی، سارا کیا درا اس کی ساس اور بہن کا تھا۔ عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ فوراً صفیہ کو میکے لینے چلا گیا۔ دروازے پر کھڑا ہو کر اس نے کہا کہ صفیہ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ صفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا سہارا سمجھا ہے، مگر آپ نے میری بات سنے بغیر مجھے چھوڑ دیا۔ عثمان شرمندہ تھے۔ بہت منتیں سماجت کے بعد صفیہ اس گھر کے واپس آ گئی۔ چند دن سب کچھ اچھا رہا، لیکن ساس اور نندوں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہوں نے پھر ایک نئی سازش شروع کر دی۔ ایک دن ساس نے اپنے زیورات خود ہی چھپا لیے۔
پھر شور مچا دیا کہ میرے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ نند فوراً بولی یہ کام صفیہ کا ہی کر سکتی ہے۔ پورا گھر صفیہ پر ٹوٹ پڑا۔ آسمان اس بار بھی خاموش رہے۔ صفیہ بار بار کہتی رہی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے میری بات سن لے، لیکن کسی کو یقین نہ کی۔ ساس نے غصے میں کہا آج اسی وقت اس گھر سے نکلو۔ آسمان پھر کمزور پڑ گئے۔ اس نے صفیہ سے کہا تم کچھ دن کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ لفظ سن کر صفیہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ بولی جب شوہر ہی یقین نہ کرے تو عورت کہاں جائے؟ وہ دوبارہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس بار وہ اپنے میکے نہیں گئی، ایک یتیم خانے میں ملازمت کرنے لگی۔ وہاں بچوں کی خدمت کرنے لگی، اپنے غم بلا کر دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتی۔ کئی مہینے گزر گئے اور ادھر ایک دن ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسے ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ فوری خون کی ضرورت ہے۔ پورا خاندان میں کسی کا خون میچ نہیں ہو رہا تھا۔ اتفاق سے صفیہ کو خبر ملی۔ وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ گئی۔ اس نے بغیر کسی شکایت کے اپنا خون دے دیا۔ ساس کی جان بچ گئی۔ جبکہ ساس کو ہوش آیا تو اسے یقین معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ رو پڑی۔ جس لڑکی پر اتنے ظلم کیے ہیں اس نے آج اس کی جان بچا لی ہے۔ ادھر نند بھی شرمندہ تھی۔ آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ وہ صفیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا میں شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ صفیہ نے خوش ہو کر کہا کہ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے دل دوبارہ جڑنے میں وقت لگتا ہے۔ چند ہفتوں بعد پورا خاندان صفیہ کو عزت کے ساتھ لینے گیا، لیکن اس بار صفیہ نے آنے سے انکار کر دیا کہ مجھ سے روز روز کی ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ میں جہاں ہوں ٹھیک ہوں۔ میں نے ایک انسانیت کی خاطر آپ کو بلڈ دیا تھا۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ آپ مجھے تنگ مت کریں بار بار لینے کے لیے۔ میں اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ کبھی بھی کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس بات کو ضرور سن لیا چاہیے کہ ایک عورت کو سب سے زیادہ اپنے شوہر پر اعتبار ہوتا ہے۔ جہاں پیار اور انصاف وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔